وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ صحابہ کرام کا زمانہ مشرکین مکہ کا زمانہ تھا، بت پرستی کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے لوگ بتوں سے اپنی حاجات کو مانگا کرتے تھے، لہذا وہ دین کے دشمن تھے، کافر تھے۔ آج کا زمانہ نفس پرستی کا زمانہ ہے، ہر بندہ اپنے نفس کی پوجا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ نفس کی خواہشات پوری ہو جائیں، چاہے شریعت کے مطابق ہوں یا شریعت سے ہٹ کے ہوں، مقصد اس کا اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ شرک جلی کا ارتکاب کرتے تھے، واضح شرک کا، اور ہم جو نفس پرست لوگ ہیں ہم شرک خفی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اس زمانے میں بھی ایک ٹولہ تھا جو مشرکین کا تھا، اور آج کے دور میں بھی ایک جماعت ہے جو مشرکین کی ہے، مگر یہ شرک خفی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ بھی شرک، یہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے کرنا تو وہ ہے جو ہماری مرضی ہوگی۔ بھئی کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری مرضی کہاں چلتی ہے؟ اب تو اللہ کی مرضی چلے گی نا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے، ہم کہتے ہیں ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ اس گھر میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ بھئی میں چاہوں گی کی بات نہیں ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہونا چاہیے اس گھر میں۔ تو ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگتے ہیں، اور یہ شرک خفی ہے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ قرب قیامت کا زمانہ نفس پرستوں کا زمانہ ہوگا۔ نفس پرستی، خواہش پرستی، زر پرستی، زن پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ ایسے زمانے میں سورہ کہف کا پڑھنا فائدہ مند ہوگا، کیونکہ سورہ کہف میں انسان کو نفس کی پوجا کی بجائے اللہ رب العزت کی عبادت سے متوجہ کیا گیا ہے، اور دنیا میں دل لگانے کی بجائے آخرت سے دل لگانے کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا پھر بھی کافروں کو یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمان نوازی کے طور پہ تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ یوں سمجھیں کہ پوری سورہ کہف کے واقعات کا نچوڑ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک خطیب بیان کرتا ہے تو وہ اپنے ٹاپک کے عنوان پہ مختلف واقعات، مختلف آیات، مختلف احادیث بیان کرتا ہے، لیکن جب بات کو مکمل کرنے لگتا ہے نا تو پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہے، پھر آخر پر وہ باتیں کرتا ہے جو بالکل نچوڑ ہوتا ہے، لب لباب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر 5 واقعات بیان فرمائے، اور 5واں واقعہ سکندر ذوالقرنین کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کا نچوڑ نکالا۔ وہ نچوڑ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کی مذمت کی، جو لوگ دنیا کے دل لگا لیتے ہیں اور سب کچھ دنیا کو بنا لیتے ہیں، ان کو بتایا کہ یہ لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی۔ صبح سے لے کے شام تک دنیا کے کام کا غم ہوتا ہے ان کو، دنیا کے پریشانیاں، دنیا کے معاملات، وہ دنیا ہی کو بنانے میں لگے ہوتے ہیں، آخرت کا اس میں کہیں نشان بھی نظر نہیں آتا۔ وہ اپنا پروگرام بناتے ہیں تو یہ کہ آج میں نے بزنس میں اتنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، اور آج میں نے یہ کام مکمل کروانا ہے، اور یہ عمارت مکمل کروانی ہے، اور یہ فیکٹری مکمل کروانی ہے، یہ بزنس کا کام، یعنی ان کے جتنے ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ دنیا ہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہوتا آج میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنے نفل پڑھنے ہیں، اتنا استغفار کرنا ہے، اتنا درود پڑھنا ہے، یہ ان کے لکھنے میں بھی نہیں آتا کہیں۔ یعنی ان کی زندگی کو دیکھو تو صبح سے لے کے شام تک ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی سنور جائے۔ دنیا کی زندگی سنوارنا ان کا مقصد زندگی بن چکا ہوتا ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی سنور جاتی ہے، مال پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے،
فرمایا ہم تمہیں نہ بتائیں ایسے لوگ جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں پڑنے والے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئیں، وہم یحسبون، اور وہ سمجھ رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں جو بچہ زیادہ پیسے گھر لے کے آتا ہے نا، باپ اس سے خوش ہوتا ہے، بھلے وہ نماز ایک بھی نہ پڑھتا ہو، اور ایک بچہ اس کو متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن کمائی نہیں کرتا، تو باپ اس کو اپنا بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کہاں سے آ گیا۔ تو آخرت کی تیاری کے بارے میں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، اگر پرواہ ہے تو فقط اسی دنیا کے بارے میں ہے۔ اور یہ ہمارے بارے میں فرمایا گیا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا، وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سو ان کے اعمال کو ضائع کر دیا گیا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کی سزا ہوگی، یعنی دوزخ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی فردوس کے باغ میں ہوگی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، کہیں اور نہیں جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے، اور جو دنیا کے اوپر ریجھ گئے اور دنیا کو کمانے میں لگ گئے، یہ لوگ آخرت میں جنت سے محروم ہوں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اس لیے یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو جو لوگ دنیا پر ریجھ گئے یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں یہ آخرت میں جنت میں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اس پوری صورت کا جو لب لباب ہے اور نچوڑ ہے، اللہ وہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے تعریف فرماتے ہیں، اور واقعی تعریف اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ واقعی وہ تعریف کے قابل ہیں، اور بندے تو اس کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف یوں بیان فرمائی، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، تو میرے رب کی صفات تو ختم نہ ہوتی، سمندر کی سیاہی اس سے پہلے ختم ہو جاتی، اگرچہ اتنے سمندر اور بھی اس کی مدد کے لیے لائے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ میں تو اتنی صفات والا ہوں، اتنا عظیم ہوں کہ سمندروں کو اگر سیاہی بنا کے میری تعریف لکھنا شروع کرو تو میری تعریفوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کا تذکرہ کیا، اپنے حسن و جمال کا تذکرہ کیا، تو پھر اپنی ملاقات کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ ایسے خالق حقیقی کی دیدار کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف فرمائی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتا دیا، قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تو بشری ہوں تمہارے جیسا، یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، یعنی اللہ ہی سے محبت کرے، ما سوا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس بندے میں دو خوبیاں ہوں گی نا، کہ اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہو اور اس کا جسم عبادت میں لگا رہے، یہ وہ بندہ ہے جو جنت میں جائے گا اور اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا طریقہ بھی بتا دیا، نچوڑ نکال دیا۔ یہ آخری فکر ہے اس آیت کا، اس صورت کا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مقصود بتا دیا ہے کہ مقصود کیا ہے۔ تو دیکھیں، پہلے 5 واقعات بیان کر کے ذہن سازی فرمائی گئی کہ تم جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ دنیا عارضی چیز ہے، اس کی مثال بارش کے پانی کی مانند ہے، یہ بالکل فانی چیز ہے، اس کے اوپر نہ دل کو لگانا، تم اپنی آخرت بنانے میں لگے رہو۔ اور آخر پر فرمایا کہ جو لوگ دنیا سمیٹنے میں لگے ہیں، یہ لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہ اپنی زندگی کو ضائع کرنے والے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں فرمائی، اور تعریفیں کرنے کے بعد بتا دیا کہ جو اس پروردگار کا دیدار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ نیک اعمال میں لگا رہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے دل کو ما سوا کی محبت سے خالی کر لے، غیر کی محبت سے خالی کر لے۔ اگر محبت ہو دل میں تو فقط اللہ کی ہونی چاہیے۔ جس بندے نے یہ دو کام کر لیے اس بندے نے رب کو راضی کر لیا، ایسے بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ایسا بندہ ایمان بچا کے دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ غور کریں، آج کے دور میں جتنی تن آسانی آ گئی ہے اتنی پہلے زمانے میں کبھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بھی انتہا کر دی ہے، اور آج اٹھ کے کوئی کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان بچے تو ہاتھ ہلانا مشکل سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کھیل بھی کھیلتے ہیں تو بھاگنے دوڑ والا کھیل نہیں کھیلتے۔ آج کے دور میں اسکرین کے کھیل آ گئے ہیں، ویڈیو گیم، بس وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہی اسکرین کے اوپر کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ ان کو بھی دوڑنے بھاگنے والے کھیل اچھے نہیں لگتے، تن آسانی کی وجہ سے۔ اور بچے جو ہیں کھا کھا کے پی پی کے موٹے ہو جاتے ہیں، وزن بڑھ جاتے ہیں، اور ان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ لہذا ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل، قرآن پڑھنا مشکل، کوئی کام ان کو کہہ دو دین کا وہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بس وہ چاہتے ہیں کہ ہم کھاتے رہیں اور آرام سے سوتے رہیں، اور اگر جاگیں تو تھوڑی دیر کے لیے اسکرین پہ بیٹھ کے تماشے دیکھتے رہیں۔ اتنی تن آسانی آج زندگیوں میں آ گئی ہے، اس لیے ہر بندہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ دجالی فتنہ ہے، مادیت پرستی کا دور ہے۔ آج حکومتیں بھی اسی بندے کو اچھا سمجھتی ہیں جو زیادہ کما رہا ہو، زیادہ مال پیسہ بنا رہا ہو، اور جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مال پیسہ کمانے والا نہیں اس کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ خود غور کریں، مدارس عربیہ سے کسی کو کیا چڑ ہے، کیا نقصان کیا ہے مدارس عربیہ نے کسی کا؟ لیکن جہاں کہیں طالب علم کا نام سنتے ہیں ایسے پھڑک جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ بھئی یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، دین پڑھ رہا ہے، اچھے اخلاق کیسے بنتے ہیں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے مدارس والے جو ہیں یہ امن خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں جتنا بھی تفتیش کی گئی، امن خراب کرنے والے لوگ کون نکلے؟ کن کے گھروں سے اسلحہ برآمد ہوا؟ سیاسی لوگ تھے۔ کن کے گھروں سے ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والی تھیں؟ سیاسی لوگ تھے، دوسرے لوگ تھے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس سے کوئی ایسی چیز برآمد ہوئی ہو، کوئی طالب علم ایسا نہیں جو امن کو ناپسند کرتا ہو۔ مدارس والے لوگ امن کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کس کا کیا حق ہوتا ہے، یہ تو دوسرے کے دل کو بھی دکھ نہیں پہنچانا چاہتے، دوسرے کی جان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو اگر مدارس عربیہ والے لوگوں سے اگر کوئی ویر ہے صرف اس بات کا کہ یہ کمانے والے لوگ نہیں ہیں، تو اصل مقصود کمانا بن گیا نا۔ یونیورسٹی والے لڑکے نوکری کریں گے، کمائیں گے، ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان کو وظیفے بھی دینے چاہیے اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی بھیجنا چاہیے۔ تو اس لیے کہ دنیا دل میں بسی ہوئی ہے اور مقصود دنیا بن گئی ہے۔ آج اچھا ملک کس کو کہا جاتا ہے؟ جس ملک کے پاس دنیا کے وسائل زیادہ ہوں۔ جو امیر ملک ہے وہ اچھا ملک سمجھا جاتا ہے، جس ملک کے اندر نیکی ہے اس ملک کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو چونکہ ہم بن ہی دنیا دار گئے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہی وہ ذہن ہے جو دجالی فتنے سے جلدی متاثر ہوگا اور اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات جو سورہ کہف میں بیان فرمائے، ان کا مقصود یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی عظمت پیدا کی جائے اور دنیا سے ان کے دل کو ہٹا کے آخرت کی طرف جوڑا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے نفس کو راضی کرنا مقصد زندگی نہیں ہے۔ تن آسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے، تکلیف بھی اٹھانی پڑے لیکن آخرت کی تیاری ہو جائے تو یہ کامیاب زندگی ہے۔ اسی لیے ان 5 واقعات کو سنانے کے بعد جو رب کریم نے پوری صورت کا نچوڑ نکالا وہ 3 باتیں تھیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں اور ساری کوششیں اسی دنیا کی زندگی کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں ہم تو بڑے اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے حسن جمال کے تذکرے کیے، اپنی صفات کا تذکرہ کیا کہ اس کی تو صفات اتنی ہیں اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جاتے اور اس سیاہی سے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، یہ سمندر کی سیاہی تو خشک ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ وہ اتنی صفات والا پروردگار ہے۔ اب جب محبوب نے اپنے حسن جمال کے تذکرے کر دیے تو پھر یہ بھی پسند کیا، اچھا مجھے جو دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے لقاء چاہتا ہے، ملاقات چاہتا ہے، اور ملاقات تو ہر ایمان والا چاہتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ بات پکی ہے نا، ہر ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں ایسا دن آئے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جنت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے
اللہ نے دنیا میں تجلی ڈال دی تھی کوہ کے اوپر، اور ہمارے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا. پھر اب جنت جانے کا انتظار تو ہر بندے کو کرنا پڑے گا. سستا سودا ہے، کیوں جی؟ سستا سودا ہے نا. سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سے ہی وہ کہیں سے ہی. کبھی دیدار ہو جائے جہاں بھی ہو جائے ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. سو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کا دیدار کرنے کا دل میں ارادہ رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگا رہے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. یعنی اس کے دل میں فقط اللہ کی محبت ہو، ماں سوا کی محبتوں کو اپنے دل سے وہ نکال دے. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کا شوق بھی عطا فرمائے اور ہمارے دل کو ماں سوا کی محبتوں سے خالی بھی فرما دے. تو یہ پوری صورت کا لب لباب ہے. اب ہم تھوڑی دیر کے